بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آیت نمبر 109۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے صرف اللہ کا ہے، اللہ صرف اس کا مالک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور یعنی تمام جھگڑے، تمام چیزیں آخر میں اللہ کی طرف پلٹائی جائیں گی۔ خوش نصیب وہ ہے کہ جو آج اللہ کی طرف اپنے جھگڑے کو پلٹا دے۔ قرآن نے کہا ہوا اسی آیت میں جس میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے بعد یہ ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، قرآن و سنت کی طرف اس کو پلٹاؤ۔ ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا؟ کتاب اصول کافی کے مقدمے میں دین سیکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کچھ روایات لائے ہیں شیخ کلینی۔ وہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا جس شخص نے اپنا دین قرآن سے لیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے لیا، پہاڑ ہل جائیں گے وہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا، مضبوط ہوگا، اور جس نے اپنا دین لوگوں کے منہ سے سن کر لیا لوگ اس کو دین سے خارج بھی کر دیں۔ بڑا کلیئر بتایا ہوا، لیکن آج اکثریت اہل بیت کا نام لے کر اس طریقے سے دین سیکھتی ہے جس کے اہل بیت نے خطرہ بتایا، اور جس طریقے سے اہل بیت نے دین سیکھنے کا کہا ہے اس طریقے سے دین نہیں سیکھا جاتا۔ کتنا واضح اور شفاف ہے، لیکن بس وہ بھیڑوں کی طرح، جس طرح اگلی پرانی بھیڑیں چلی جا رہی تھی اسی طرح پیچھے سے بھیڑیں۔ اگر کہو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو فالو کرو، کہتے ہیں جو ہمارا دادا کرتا تھا ہم تو اس کو فالو کریں گے۔ بالکل وہی مزاج ہے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ رہا ہے، اس کو لوگوں سے معاشرے سے نکالنے کے لیے ہزار قسم کے لغو اور بیہودہ بہانے گھڑے ہوئے ہیں، باتیں پروپیگنڈے کیے ہوئے شیطانی، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں ہی نہ، اور پیر پرستی میں سب مشغول ہیں۔ تو تمام امور اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی یہ جو تم نے فرقہ بنایا ہے، تم جھگڑا کرتے ہو، یہ سب اللہ کے پاس تمہیں جا کر جواب دینا ہے۔ اور یہ جو آگ بھڑکانے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ دیکھیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لیکن بنی اسرائیل کی طرح نہ اپنے آپ کو بہترین سمجھنا کہ انہوں نے کہا ہم تو سب سے بہترین قوم ہیں اور تھے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ نے کہا تھا میں تمہیں فضیلت دی، کیوں؟ تمہارے پاس تورات کی امانت ہے، اب تورات کی بتائے ہوئے راستے سے اتر گئے، دنیا داری میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، گناہوں میں لگ گئے، لیکن اپنی فضیلت اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ نے دی ہے یہ تو واپس نہیں لے گا۔ نہیں، اللہ کی دی ہوئی فضیلت پھر اس امانت جو خدا نے دی ہے اس کی اگر امانت داری کی جائے تو وہ فضیلت رہتی ہے، ورنہ اللہ نے اسی جگہ پر کچھ آیتوں کے بعد کہا ہے لعنت ہے ان پر کہ جنہوں نے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں اس کا انکار کیا، ایسے کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بس چن لیا فضیلت تو اب وہ فضیلت ہمیشہ رہے گی، نہیں، لہذا یہاں پر خداوند عالم کلیئر فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تمہاری علامت یہ، تمہاری ڈسٹنکشن یہ ہے، کیا کرتے ہو تم؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت خارج ہونے سے، تمہیں نکالا گیا ہے، یعنی تم بیٹھنے والے نہیں ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے۔ رسول اللہ کی امت کا کام یہ ہے، اب نبی تو نہیں آنا، اب امت نے، رسول اللہ کی امت نے یہ کام کرنا ہے، اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کا۔ سبحان اللہ، ہم کہاں پہنچے کھڑے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا دور کی بات، دوسری دنیا کے لیے عبرت بنے کھڑے ہیں مسلمان کہ ان کی حالت دیکھو، یہ بالکل
وہی جو یہودیوں نے کیا تھا، ہم نے اسی ٹریک کو اپنایا ہوا ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف کرے اور خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اور وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا اس سے اوپر والی آیت فرماتی ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو، اور اس سے نیچے والی آیت کہتی ہے ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آنے کے بعد پھر تفرقہ کیا۔ تو درمیان والی آیت میں خیر، سب سے بڑی خیر کون سی ہے؟ امت کے اتفاق اور اتحاد کی دعوت، سب سے بڑی دعوت الی الخیر آج یہ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، اگر آج رسول اللہ حکم خدا سے واپس آ جائیں، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اتحاد، اپنی امت کو اکٹھا کریں کہ میں تمہیں کیا دین دے کے گیا تھا، تم نے کیا کرنا۔ تو آج رسول اللہ سے جو محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اس کو یہ درد ہونا چاہیے کہ یہ امت کیوں بکھری ہوئی اور کیا طریقہ ہو، اور طریقہ قرآن نے بتایا ہوا، ایسا نہیں کہ طریقہ نہیں بتایا ہوا۔ اللہ جو طریقے نہ بتائے ان پہ پکڑ نہیں کرتا، طریقہ موجود ہے لیکن افکار اور ذہنیتیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بجائے یہ کہ اپنی جنت کی صرف فکر ہو، دوسروں کی جنت کی بھی فکر جب ہو جائے تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف، اور ہم ساری امت ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی وہ رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ تم وہاں پر فرمایا تھا ایک جماعت ہونی چاہیے، یہاں پہ کہہ رہے تم امت بہترین ہو اس لیے کہ تمہارے اندر یہ چیز رکھی گئی۔ امت کا ہر فرد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے نقل شدہ روایت میں بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، خرابی کو، خدا کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے، تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ اگر زبان ایسی حالت ہے کہ زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے نفرت کرے اس سے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اگر برائی دل سے بھی بری نہیں لگ رہی، بے حیائی ہو رہی ہے معاشرے میں، فحاشی پھیل رہی ہے معاشرے میں، اور آپ مثلا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو، اور اس طرح ہونا چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے، ہمارے ماحول کو بالکل مثلا ایک غیر مسلم جو شہر ہے، معاشرہ ہے، اس کے ماحول کی طرح ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، یہ ایمان کے آخری درجے سے بھی پیچھے سلپ کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔